زینب خود شجاع ہیں، یاد رکھیے گا، شجاع یہ چاہتا ہے اب زینب کی شجاعت کا کیسے پتہ چلے؟ پتہ یہ چلا کہ جب سے بچے پروان چڑھے تھے اون و محمد، ایک طرف اون لیٹ جاتے تھے، ایک طرف محمد رات کو، اور پھر دونوں بھائی کہتے تھے اماں اب سنائیے، اب تو سونے کا وقت آ گیا، کھانے سے بھی فراغت ہوئی، اب ہمیں سنائیے ذرا نانا ہمارے علی خیبر میں کیسے لڑے تھے، ہمارے دادا جعفر جنگ موطا میں کیسے لڑے تھے۔ تو بچوں کو زینب نے لوریوں میں علی کی جنگیں سنائی تھی، اور یہ جو اون و محمد کو فرمائش کر کے بھجوایا تھا تو دیکھنا چاہتی تھی جو سبق سکھایا ہے اس کا مظاہرہ بچے کیسے۔ یہ ہے اون و محمد کی لڑائی، زینب کے لیے فخر کا مقام تھا۔ خود زینب بہادر تھیں اس لیے کہ نانا سے بھی شجاعت ملی تھی اور باپ سے بھی شجاعت ملی تھی، ماں کی طرف سے، ددیال ابو طالب کی طرف سے۔ تو علی اکبر کی جنگ کیوں دیکھ رہی تھی؟ گود میں پالا تھا اس سمجھ۔ قاسم کی جنگ پہ خوش کیوں ہوئی تھی؟ گود میں پالا تھا کہ میرے گود کے پالے کی لڑائیاں تو دیکھو، وہ تو جب میرا بھائی لڑے گا تو دیکھ لینا۔ تو بھائی مسئلہ یہ تھا کہ جب دربار میں سب پہنچے تو سب کو داد لینی تھی حاکم سے، فتح کر کے آ رہے ہیں، سر کاٹ کے آ رہے ہیں، انعام چاہیے، اور قیدی بھی آئے۔ تو اس نے کہا شمر سے کہا کہانی سنا کیسے لڑائی فتح ہوئی، کیسے لڑائی فتح ہوئی، یہی جملہ غضب کا ہے، کیسے فتح ہوئی، فتح پکاری جا رہی ہے نا، اس کو فتح کہا جا رہا ہے، سارے میں مشہور ہے فتح ہوئی ہے، فتح ہوئی۔ اب سنا فتح کیسے ہوئی، اس نے سنانا شروع کیا، کہا تھوڑے سے لوگ لے کے آئے تھے حسین، ہم نے گھیر لیا ان کو، دن چڑھے لڑائی شروع ہوئی، شام ہوتے ہوتے وہ جیسے پرندے ڈر ڈر کے بھاگتے ہیں، کبوتر بھاگتے ہیں شکروں سے ڈر کے، اس طرح سب بھاگ رہے تھے، ہم نے گھیر گھیر کے سب کو مار لیا، اور سب مارے گئے، سر کاٹ لیے۔ لو پوری لڑائی سنا دی کربلا۔ شمر نے، جناب زینب نے آواز دی تو جھوٹا ہے، تو بیہودہ ہے، تو بٹا ہے، اور پھر حاکم کو مخاطب کیا کہ یہ تو جھوٹا ہے، اور اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ کربلا کی لڑائی کیسی ہوئی ہے تو پہلے تو تو یہ بتا تو نے لشکر کتنے بھیجے، تیرے پاس رجسٹر موجود ہیں کہ شام کے لشکر کتنے گئے اور کوفے کے لشکر کتنے گئے، اب ذرا اس سے یہ پوچھ کہ واپس کتنے آئے ہیں، لاکھوں کے لشکر۔ دیکھیے آپ لوگ صرف ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو پوری مجلس کا حال نہیں معلوم، اس لیے دوبارہ اس کو RMS پہ دیکھیے گا۔ میسم خدمت کر رہے ہیں، 2.25 مہینے مجلسیں لگاتے ہیں، تو آپ وہ لگائیں گے یہ مجلس، پھر غور سے یہاں سے وہاں تک دیکھیے گا، اور پھر یہاں سے وہاں تک دیکھیے گا، کہ مطلب منظر کیا ہے۔ یہ ایسے اٹھ کے تھوڑی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اب میرے جانے کے بعد آپ دیکھیے گا، خود اپنے کو دیکھیے گا،
کیا فرمایا شہزادی نے؟ کہا کربلا سے جب تیرے لشکر کربلا میں پہنچے تو زمینیں بھر رہی تھی، جگہ نہیں تھی، کوفے تک دارالامارہ تک لشکر تھے تیرے. اور 11 محرم کو جب تیرا لشکر واپس ہوا تو اسی عمر سعد نے اور شمر نے یہ جو بچے تھے انگلیوں پہ گنے گئے. اس کے بعد فرمایا تو گھر میں گھسا بیٹھا ہے محل میں، ذرا شام کے محلوں میں نکل کے جا اور کوفے میں جا. شام اور کوفے کا کوئی ایسا گھر نہیں جہاں سے رونے کی آواز نہ آ رہی ہو. اتنا علی اکبر نے مارا ہے، اتنا عباس نے مارا ہے، اتنا میرے بھائی حسین نے مارا. لشکر میں بچے کتنے، جہاں صفے ماتم بچھی ہے تیری حکومت کے شہروں میں. ساری عورتیں اپنے مردوں اور مردوں کو رو رہی ہیں. جا دیکھ ہر گھر سے 2 آدمی مارے گئے ہیں. جا دیکھ، حساب لگا، سناٹا ہو گیا. یہ ہے شہزادی کا بیان خطبے میں. تو آپ سمجھے وہ جملے کی قدر کرو جو میں نے کہا تھا کہ شہزادی کیوں چاہتی ہیں حسین جنگ دکھاؤ. اس لیے جنگ دکھاؤ کہ معلوم ہے فاطمہ کی بیٹی کو کہ مجھے دیکھنا ہے آگے کا معاملہ. تو میں جواب تو ایسا دوں کہ میرا بھائی لڑا کیسے. اور پھر تنہا زینب تھیں اور پیچھے بیویاں تھیں اور خیمے کے پردے کے پاس زینب بھائی کی لڑائی دیکھ رہی. اور کارنامہ جب بھائی کرتا ہے تو سب سے بڑی تعریف کرنے والی بہن ہوتی ہے. کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بہن کے علاوہ کوئی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا. خاص طور سے جب بھائی دولہا بنتا ہے تو بہن ہی بلائیں لیتی ہے چٹ چٹ. اور بہن کی بلائیں ماں کی بلاؤں سے آگے بڑھ جاتی ہیں. اور آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ جب دولہا آتا ہے دولہا بن کر تو ماں چل ڈالتی ہے. فوراً جیسے ہی دولہا آتا ہے بہن اپنا چل ڈالتی تاکہ میرے بھیا کو نظر نہ لگے. آنچل میں یہ ہے بہن کی محبت. ارے ہندوستان میں پڑھ رہا ہوں، مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہوں. وہ راکھی بندھانے والی بہنیں وہ جانتی ہیں کہ بہن کی محبت کیا ہے. تو ہندوستان میں میر انیس نے بتایا کہ زینب کی محبت کیا ہے. اس لیے یہاں کے لوگوں نے قبول کیا کربلا کو. قبول کیا کہ راجپوتوں میں بہن بھائی کو چاہتی کیسے تھی. ہندوستان کے صوبوں میں بھائی اور بہن کی محبتیں کیا کیا مشہور ہیں اور کتنے قصے. سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو یہ کربلا. تو زینب کی محبت سمجھیں آپ. انبیاء کی تاریخ میں کہیں بہن نہیں ملے گی. ارے سمجھو یار، نوح کے گھر میں کوئی بہن نہیں ہے، اسماعیل اسحاق کی بہن نہیں ہے، موسیٰ کی بہن ہے. موسیٰ کی بہن ہے اور قرآن نے ذکر کیا ہے اور وہ بے قرار ہے. موسیٰ کو پھینکا گیا تو اللہ کہتا ماں گھر میں رہی لیکن بہن نیل ندی کے ساتھ ساتھ چلی. میرا بھائی بہتا ہوا کہاں. یہ ہے بہن کی محبت. یہ ہے بہن کی محبت. اور پھر وہ فرعون کے گھر تک پہنچ گئی. اور اس کے بعد قرآن نے آیت دی کہ فرعون کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ موسیٰ اور ہارون جب دربار میں پہنچے تو ان کے ساتھ بہن بھی آ رہی تھی.
یہ پوری آیت جناب زینب اور ام کلثوم کے لیے ہے کہ حسین آ رہے تھے دربار شام میں، لیکن یزیدیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بہنیں بھی آ رہے، اس لیے کہ فتح کا اعلان ہے، زینب حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ بہنی تو آ کے فتح کا اعلان کرے گی، شرط و باطل کا جھکوائے گی بہن، تو اس لیے بہن کی فرمائش ہے جنگ کیجئے۔ اور حسین جب جنگ کریں گے تو اب آپ ذرا یہ بھی غور کر لیجئے، قبریں 72 کی قبریں کتنی کی جگہ میں بنے گی؟ 72 قبریں کتنے میں بن جائیں گی؟ حسین نے جگہ اتنی زیادہ لے لی۔ آپ زیارت کرنے جاتے ہو نا، گنج شہیدہ میں سب ہیں، وہیں حبیب کی قبر ہے، وہیں حسین کی قبر ہے، تو اتنی جگہ ہے، اور قریب میں حضرت عباس کا روضہ ہے، اتنی جگہ ہے۔ حسین نے زمین کتنی خریدی؟ 4.5 میل مربع، 4.5 ادھر، 4.5 ادھر، 4.5 ادھر، 4.5 ادھر، 12 میل تک چلے جاؤ، کربلا کربلا، چاروں طرف کربلا۔ یہ اتنی وسعت کی زمین کیوں لی ہے؟ اور حسین کو استعمال بھی نہیں کرنا، بعد میں لوگ شہر بنائیں گے، کالونیاں بنیں گی، کربلا، اس وقت حسین کو کیا ضرورت ہے؟ اس لیے خریدی ہے تاکہ ایک کھلی جگہ میں لڑائی دکھا، میدان ہو کہ جہاں دکھائیں کہ جنگ کیا ہے، جنگ کیا ہے۔ اور ایسا میدان یاد رکھیے گا، بدر کا میدان دیکھ آئیے، احد کا میدان دیکھ آئیے، خیبر کا میدان موجود ہے، خندق کا میدان موجود ہے، اتنا وسیع میدان کہیں نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے میدان ہیں جن میں لڑائیاں ہوئیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ عرب میں جو ایک لڑائی فتح کر لیتا تھا تو تاریخ رات بھر کہانیاں کہتی تھی، بڑا شجاع، بڑا شجاع، کلمہ پڑھتے تھے لوگ، بار بار اسی کی کہانی، ارے بھائی اس نے کیا کارنامہ کیا، تو راتوں کو مائیں بچوں کو کہانیاں، بڑا بہادر تھا وہ، بڑا بہادر تھا وہ۔ جیسے آپ کے ہندوستان میں عرصہ دراز سے آلا اودل سنایا جائے، 2 بچوں نے کیسے جنگ کی، تو بہادروں کی کہانیاں یہاں بھی سنائی جاتی تھی، عربوں میں بھی سنائی جاتی تھی، ہر قوم میں یہ دستور تھا کہ شجاعتیں سنائی جاتی تھیں۔ لیکن جتنے شجاع گزر چکے تھے، جب سے مولا علی جیسے شجاع آئے، دنیا سارے بہادروں کو بھول گئی۔ اب پورے عرب میں رات رات بھر بیٹھک ہوتی تھی اور علی کی شجاعت ہوتی تھی، یوں لڑے اور ایسا وار کیا اور یہ کیا اور بدر میں یہ کیا اور خیبر میں یہ کیا اور خندق میں، اور فیصلہ ہو گیا کہ علی سے بڑا بہادر عرب میں نہیں گزرا۔ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ بات یہاں پہ ختم ہو گئی نا۔ بعد کربلا لوگ علی کو بھول گئے، حسین کی شجاعت کا بیان یہ کہنا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ علی اب یاد نہیں آتے، اس طرح حسین لڑے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، علی نے اپنی شجاعت اس لیے دکھائی تھی تاکہ لوگ یاد کر لیں کہ علی کی شجاعت کیا ہے، اور سب سمجھے یہ حد آخر ہے شجاعت کی۔ یہ حسین کو داد دینے کے لیے علی نے اتنی لڑائیاں لڑی تھی، پھر بھی نہیں سمجھے۔ ذوالفقار علی پہ اتری تھی، ارمان حسین نے نکالے۔ تم سلامت ہو۔